جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں اس میں جب آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک نقشہ سا بن رہا تھا. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ دجال کے لیے جو ڈیفینیٹلی اس ٹائم یہ جو آپ کا اکنامک سسٹم جو سارے کے سارے آپ کی مارکیٹ آئی ٹی پہ شفٹ ہو گئی ہے اور پوری دنیا میں اس کو ایک جگہ سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب اسرائیل نے آپ کو کہا کہ یہ آپ کی جیب میں جو موبائل ہے یہ ہم ہے، اور پھر جس طرح انہوں نے پیجر پھاڑے تھے حزب اللہ کے خلاف، تو وہاں سے آپ لوگوں کو سمجھ ہو جانی چاہیے کہ دنیا میں دیکھیں ہم بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، وہ بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ انتظار کامن نہیں ہے. وی اینڈ کرسچنز آر آن دا سیم پیج موسٹ لائکلی کہ ہم بھی جیزس کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، یہاں تک ہم سیم ہیں. اور ہم بھی اسی لیے اچھی امید کرتے ہیں کہ کرسچن اینڈ مسلم بیکم ٹوگیدر ان دا فیوچر اور ان دا نیئر فیوچر. جب یہ دونوں اکٹھے ہوں گے تو دنیا ایک دو گروہوں میں بٹ جائے گی. اب اس وقت جو یہ آپ کا جتنا بھی میڈیا، آپ خود سوچیں کہ اس دن ٹرمپ نے جب یہ ٹرمپ تھوڑا سا بات کرتا ہے، جسٹ بات کرتا ہے، تو آپ کی یہ بٹ کوائن کی انڈسٹری نے 2000 خودکشیاں کروا دی. مطلب آپ خود سوچیں کہ جان چلی گئی لوگوں کی. مطلب کوئی اس نے گولی نہیں چلائی، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے جسٹ ایک بیان دیا. یہاں سے دیکھیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ زندہ کرے گا مردہ کرے گا. ہاں، مردہ ہوتا دیکھ لیے، جسٹ ایک خبر ہے نا، اس نے خبر سنی اور مر گیا. اتنی کنیکٹیوٹی آ گئی ہے، اتنے ہم ایک دوسرے کے اندر رچ بس گئے ہیں، انٹیگریٹڈ ہو گئے ہیں کہ اس کو ایک خبر سنی اور وہ مر گیا. اسی طریقے سے اگر اس دن ٹرمپ کوئی ایسا اعلان کرتا ہے اور مارکیٹ ایک دم شوٹ کرتی ہے تو سارے ایسے جی اٹھیں گے، اڑیں گے یہ، مطلب ایئر گلائڈنگ کرنے نکل جائیں، کہیں اڑیں. اس طرح بستروں کے بند کمروں میں مریل حالت میں پڑے ہوئے چھلانگ مار کے سیدھی سپورٹس کاروں میں گھس جائیں گے، مطلب فوراً کے ہمارے اتنا چھکا لگ گیا. تو یہاں سے صرف میکنیزم کو سمجھنے کی کوشش کریں تھوڑی سی، کہ یہ جو نقطہ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آہستہ 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 کرنسی سے بٹ کوائن ادھر نمبر ادھر نمبر ادھر، اور ایک دن آپ کو کہا جائے گا کہ جی آپ کے تمام نمبر ضبط کر لیے گئے ہیں، آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا یا جی میل میں ضبط کر لیا گیا، گوگل اب آپ کو وہ الاؤ ہی نہیں کر رہا. آپ ٹکریں مار لیں، آپ ان نمبروں کو کیسے لے لیں گے؟ کچھ جا کے کیا کریں گے؟ کون سا کورٹ اور کون سا لا؟ ابھی بھی جن کا چینل ہیک ہو جاتے ہیں آپ میں سے موسٹلی لوگ اس کو ریکور نہیں کر پاتے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ بڑا سب کچھ اپنا سمیٹتے اپنی زندگیاں بیسیکلی آپ اس کو سونپتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ٹائم از اے منی، اور آپ ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں. آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز وقت ہے، اور وقت سے ہی اللہ مخاطب ہوتا ہے. آپ کو بھی دیا گیا وقت ہی ہے، آپ کا اس زمین سے رشتہ بھی وقت ہی ہے، اور یہ سارے زمین چاند ستارے جو خلق ہوئے ہیں وہ وقت کے مدار میں ہی گھوم رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا تھا، وقت کو کچھ نہ کو، زمانے کو کچھ نہ کو، وقت کو کچھ نہ کو، وقت میں ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اب کڑیاں ملائیں، اور آپ آخری ٹائم پہ جب دیکھتے ہیں اس کے آنے کی باتیں سنتے ہیں تو وقت سے ہی آپ دیکھیں کہ جی ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا. ہاں، چیزیں اس طریقے. وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ لوگوں کے وہ دن کے اندر اتنا کچھ ہو سکنے کی کیپیسٹی آ جائے گی جو کہ ایک سال میں ہوا کرتا تھا. سال میں کیا کیا پاسبلٹی تھی؟ سال میں بچہ ہوتا تھا، سال میں آپ کا یہ فصل اگتی تھی، سال میں آپ کی جو بھی کوئی ایسی گروتھ یا سفر، کوئی لمبے سفر تھے یا کچھ، اس کو بنا لو. جو چیزیں بھی سال میں پرانے دور میں وقوع پذیر ہوتی ہیں ان کو تیز ترین اس میں لے آؤ، یوں چٹکیوں میں. پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ بات اس کا مطلب اس وقت ایسی چلی گئی ہوگی کہ ایک دن اس طریقے سے تیزی سے. ابھی تو دن کیسے گزر رہے ہیں؟ اب تو سال دن کے برابر لگتا ہے فی الحال. اس طریقے سے وہ دن سال کے برابر ہوگا، کیونکہ ورکنگ کیپیسٹی جو ہے بڑھ جائے گی، اس کے اندر وہ سب کچھ ہو پائے گا. اچھا، اب آ جائیں کہ جو ہمیں پرابلم ہے، جو ہمیں جہاں ہم ذری طور پہ پھنس رہے ہیں.
دیکھیں یہ جنگیں جو ان کے مارنے کی رشین یہ جو ہتھیار ہیں جو مہلک ترین ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ ہر ہتھیار دوسرے ہتھیار کی ریس کو شروع کرا دیتا ہے، اس انڈسٹری کو پرموٹ کروا دیتا ہے۔ اب سب اس کے پیچھے لگ جائیں گے، پھر یہ پرموٹ ہوگی۔ مطلب انسان جنگلوں سے نکل کے اپنے ارتقائی عمل میں یہاں تک پہنچا کہ آج بھی وہ صرف کیپیسٹی گین کر رہا ہے مارنے مرانے کی۔ پہلے چاقو سے اتنے زیادہ نہیں مار سکتا تھا، اب زیادہ آسان ہو گیا۔ اب یہ ٹربل ہے ان روایات کے مطابق اس وقت کے قریب قریب کی جب یہ کیپیسٹیز بھی موجود ہو جائیں گی اتنی بڑی جنگوں کی، اور وہ ساری، اور وہ قریب قریب شروع ہو چکی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں جی یہ نہیں ہوئی نہیں ہوئی یا جو بھی، یہ ہو چکی ہیں، جنگیں شروع ہو چکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں واضح طور پہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو اکنامک سسٹم ہے وہ یہ والا کولیپس کر کے آخری اس کا شفٹ مارا جائے گا اٹھا کے بٹ کوائن ٹیکنالوجی اور آپ کی اسی پہ، اور پھر آپ لوگوں کو مکمل طور پہ یوں کیپچر کر لیا جائے گا۔ جیسے آج آپ لوگوں کو یوٹیوب ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ویڈیو کس طرح کی بنانی ہے، یوٹیوب تھمبنیل اور یہ ساری کے نمبر دیتا ہے آپ کو، آپ کی زندگی پوری کی پوری میڈیا کنٹرول میں آ گیا، لائفز کنٹرول میں آ گئی، آپ لوگوں کی کنٹینٹ کریشن کی سجیشنز بھی اس پہ جا رہی ہیں۔ آہستہ 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 یہ سب کچھ جب اس کے پورا قبضے میں چلا جانا ہے، آپ لوگ پوری دنیا کے جس خطے میں بھی ہیں سر جی، آپ لوگوں کو ان جنگوں کے بعد انہوں نے اس کے بدلے گندم کی چند روٹیاں یا بوریاں بھی دینا، پھر بھی آپ کریں گے سب کچھ، کیونکہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہوگی۔ آپ اپنی آزادیاں سلب کر چکے ہوں گے، جو کہ وقت قریب میں نظر آتا ہے۔ اور جہاں تک رہے گی بات ان ٹیکنالوجیوں کی کہانیوں کی، یہ اس دن تک آپ کو ضرور مبہوت کریں گی، اس دن تک یہ آپ کو ضرور میسمرائز کرتی رہیں گی، جس دن تک مسلمان اللہ تعالیٰ کے اس تعلق کو نہیں پہچانتا جو کہ اس نے اپنے بندوں کے ہونے کے ساتھ دعوے کیے ہیں، جو اس نے اپنی حزب کے ساتھ وعدے کیے ہیں، یا جو اس نے اپنے ہونے کے آثار دکھائے ہیں، اور اپنی ٹیم کو، اپنی ٹیم اللہ کو اس نے جو وعدے کیے ہیں، وہ وعدے، وہ سارا کچھ، جب تک آپ اس کی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے اپنے اندر، اس وقت تک یہ ساری چیزیں آپ کو بہت بڑی لگیں گی۔ مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دو ٹکڑے کیا زمین سے کھڑے ہو کے، کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا آپ دکھایا نا، ٹیم اللہ، ٹیم اللہ نے یوں کیا، ہو گیا۔ اچھا اسی طریقے سے مادہ ٹرانسفارم ہوا، ملکہ بلقیس کا تخت ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں پہلے بھی، اب یہ بھی مادہ ٹرانسفارم کریں نا، ابھی نہیں ہوتا، ابھی نہیں وہاں تک پہنچے۔ اچھا اسی طریقے سے پانی، پانی علیحدہ ہو گیا تھا، دریا شک ہو گیا تھا، پانی روک کے دکھائیں، یہ ایسے اشارہ کریں پانی روک دیں۔ اچھا پھر ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی، آگ کو ٹھنڈا کر کے دکھا دیں۔ ٹیکنالوجی کون سی ٹیکنالوجی کی باتیں کریں؟ ابھی ابابیل بھیجیں اور ہاتھیوں کے اوپر پھینکیں، اور اتنی کنٹرولڈ یورینیم ہونی چاہیے کہ بس اتنا سا ہاتھی بھوس بنے، باقی کچھ نہ ہو۔ سر جی آپ جس ٹیکنالوجی سے یہ آسمان کو چھو لے نا، یہ ٹیکنالوجی میں ہے کن فیکون کے پیچھے کی کہانی ایک اتنی سی بات بس۔ مسئلہ یہاں یہ آیا ہوا ہے کہ ہم لوگ اپنے پیٹ کا درد اللہ سے اب دعا کر کے دور نہیں کر سکتے۔ اس ٹائم ہم اپنے بخار، ہم اپنی بیماریاں یہ شافی سے شفا نہیں لے سکتے، جو کہ ہمارا پرائم رائٹ ہے، کہہ لیں بنیادی ضرورت ہے۔ جیسے رزق کا وعدہ ہے، وہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے، قرآن میں یہ تعلق بتایا ہوا ہے۔ ہاں جب میں بیمار پڑتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، یہ تعلق تھا، نہیں مل رہی۔ اچھا جی رزق، آج کل رزق تو یہ سارا بندوں کے ہاتھ میں چلا گیا۔ ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم اس ذریعے کو، اس تعلق کی، اس آبیاری میں ناممکن، جیسے کہتے ہیں نا، ناکام رہے ہیں، جس کے تحت اللہ تعالیٰ فرماتا تھا کہ جب میرا بندہ میرے رنگ میں رنگا جاتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ اب پھر وہ ہاتھوں سے اشارہ کرے تو چاند بھی دو ٹکڑے ہوتا ہے، وہ خود چھلانگ مار دے تو آگ بھی گلے گلزار ہوتی ہے۔
اس کا عام سا بندہ اشارہ کرے تو مادہ بھی ٹرانسفارم ہو جاتا ہے، خیبر بھی اکھڑ کے آسمان پہ چلا جاتا ہے، خیبر بھی اکھڑ جاتا ہے، سوری۔ اچھا اسی طریقے سے بڑے سے بڑے پہلوان، بڑے سے بڑی ٹیکنالوجیاں، پلک جھپکنے میں مدینہ سے خیبر، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری وہ حقیقتیں ہیں جو مادہ پرستی میں گھرے ہوئے مسلمان کو سمجھ نہیں آئیں گی، منافق ترین ڈگری پہ پڑے ہوئے مسلمان کو سمجھ نہیں آئیں گی، جو جس کی آج بھی بحثیں ٹیکنیکی بنیادوں پہ ہیں، لیکن محبت اور عشق کے معاملات میں یہ لوگ ابھی بھی آج بھی فرقوں میں ڈیبیٹ نہیں کر رہے، آج بھی کہتے ہیں، آج بھی ان کے غسل اور ہاتھ باندھنے چھوڑنے کی بحثیں ہیں۔ اسامہ صاحب ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہوتے ہیں تو اللہ سے نہیں مانگتے ہم، مطلب آپ نے کہا ہے کہ درد ہو رہا ہے تو یا جبار ہو یا قہار پڑھو آرام آ جائے گا، مان لیا، لیکن میری بات سنیں کہ کچھ اگر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام سے جب تھے تو انہیں بھی جڑی بوٹیوں کا علم تھا کہ یہ کھائیں گے اس کا علاج ہی ہوگا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بیمار ہوتے تھے تو جڑی بوٹیوں سے علاج ہوتا تھا، دعا تو مانگنی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ تو دینا ہی ہے نا، کہ نمک کھا لیں، کالی مرچ کھا لیں، یہ کر لیں۔ اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب نمک مرچ کی بجائے پیراڈول لینی ہے، ڈسپرین آ گئی ہے، کیلشیم آ گیا ہے، میگنیشیم آ گیا ہے، اس کو ذرا سمجھائیں نا، یہ میرے ناظرین ذرا جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ذرا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ چلیں ناظرین پھر مجھے بتا دینا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی جڑی بوٹی کا ان کو بتایا، کیا کھانے کی دوائی بتائی ہے، کیا کیا ہے، عام سی، مطلب ابھی اس ٹائم جو دیکھ رہے ہیں یہ کوئی 1000 20,000 50,000 میں سے کوئی 2-4 چیزیں بتا دیں۔ او بھائی صاحب وہ کوئی زیادہ راکٹ سائنس نہیں ہے، نمک سے کھانے کی ابتدا بتائی گئی ہے، نمک سے کھانے کی ابتدا کرتے تھے، نمک سے اختتام کرتے تھے چاٹ کے۔ مولا علی کا فرمان ملے گا، ہر کالی چیز میں شفا ہے، وہ عقل ونجی ہو، وہ آپ کا لونگ ہو، منہ میں چبائی رکھو، بالکل ٹھیک ہے، منہ کی اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اچھا اسی طریقے سے پیاز کے متعلق آپ کو بتایا گیا پیاز دبا کے کھانا ہے، یہ ہمیں بند کروا دیا گیا ہے رات کو، پیاز ہر ٹائم کھائیں، ہر دم کھائیں۔ ارائیوں کی ترقی کے پیچھے پاکستان میں راز ہی یہ ہے کہ باقی قوموں سے زیادہ ماڈریٹ نکلے، کیونکہ پیاز کھاتے تھے، مشہور انہی کے بارے میں۔ تو پیاز ایک اچھی وہ ہے جس کو کہتے ہیں ریمڈی، اس کا حکم بھی ملا آپ کو۔ اچھا اسی طریقے سے ممنوع کیا لہسن کو، آپ لہسن نہ کھائیں۔ اچھا اسی طریقے سے جو بھی آپ چیزیں اٹھاتے جائیں، آپ کی اس میں زیتون کی اللہ نے قسم کھائی، قرآن میں زیتون لگائیں، زیتون کا استعمال کریں، جس چیز کی قرآن میں قسم ہے وہ استعمال کریں، وہ لگائیں۔ لیکن آپ کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسلام نے آپ کو بسم اللہ نہیں دی کہ ہر چیز سے پہلے بسم اللہ، جس پہ اللہ کی مہر لگاتے جو برکت ہوتی جائے، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، بعد شیطانوں سے پہلے جسم کی ایکسیس کو بچانے کے تمام ذرائع دیے، یہ سر جو کور کر کے بیٹھو یہ شیطان کی ایکسیس کے لیے، اس کا ثواب شواب کوئی نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اذانوں کے ٹائم پہ جب سر پہ رکھتے ہیں اس وقت تو ضرورت ہی کوئی نہیں، اس وقت تو ویسے ہی اللہ اکبر ہوتی ہے تو جسم چھوڑ کے یہ بھاگتے ہیں، آپ اس ٹائم سر پکڑ کے بیٹھتے ہیں، کاپیاں رکھ رہی ہوتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو صرف شیطان سے بچانے کے لیے یہ سب سکھایا گیا، ٹرین کیا گیا، اور اس وقت کی بھی صرف اور صرف آپ کو سپر فوڈ کا بتایا گیا، کوئی آپ کو دوائیاں نہیں بتائی گئی، آپ کی فوڈ کو ہی ڈیزائن کر کے آپ کو صحیح غلط بتایا گیا، آپ کی ڈو اور ڈونٹس میں ان کو سمجھا دیا گیا، دیٹس اٹ، اسی سے ہی آپ کا۔ اچھا ایون 41 دفعہ آپ کا بخار ہوتا ہے، اہل بیت کے یہاں 41 دفعہ آپ سورۃ الحمد پڑھیں اور ہاتھوں پہ دم کرتے ہوئے ماریں اور کہیں اے بخار اللہ کو مانتا ہے تو اس میرے بچے کی جان چھوڑ دے، یا بہن کی، بھائی، جس پہ بھی، ختم، میں نے کیا ہوا، ہمارے گھر میں اب نہیں آتی پیناڈول الحمدللہ، لیکن میں بھی تو اسی پاگل زمین کا وہی نوجوان ہوں جس نے اس سارے کے سارے، جس نے جیسے کہتے ہیں نا کہ جس فرقے میں کہا یہ ٹھیک ہے ادھر ہی جا کے اس نے وقت گزارا، اسی وظیفوں کو، انہی چیزوں کو کیا۔ آج میں شکر کرتا ہوں الحمدللہ کہ اہل بیت کا در نصیب ہوا، تمام تشنگیاں دور ہو گئی، اب اللہ ویسے ہی نظر آتا ہے جس طریقے سے وہ کہتے تھے، آج ہمارا درد ختم ہوتا ہے یا جبارو یا کہارو سے، آپ کو کیا پرابلم ہے، یا آپ کر کے دیکھیں نہیں ہوتا تو پھر بتائیں۔ میرے جتنے بھی فالوورز ہیں ادھر نیچے آ کے لکھیں نا جنہوں نے یہ پریکٹس کی اور ان کا درد ختم ہوا ہے،
بات کو سمجھیں. اگر ہو گیا ایک بندے کا بھی ہو گیا, 2 کا بھی ہو گیا, اب پھر آپ مقابلہ تو نہ کریں نا. اس کا مطلب ہے کہ اس پیناڈول میں اگر کچھ تھا تو اس میں بھی کچھ ہے کہ ایک تو ٹھیک ہوا, 2 تو ٹھیک ہوئے. ورنہ نہیں ہونا چاہیے نا میڈیکلی, اگر میڈیکل گراؤنڈز پہ ہی سب کچھ ہے نا تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا مان لو اس دن ہم نے ویڈیو میں بھی وہ ایکس ریز اور وہ سب دکھائے تھے. آپ کی میڈیکل سائنس ادھر کیا کرے گی؟ کینسر کا ڈیلی خون لگتی بچی, اتنا اندر لوتھڑے, وہ کدھر گئے؟ کوئی اس کو وہ نہیں کیا, اس کو صرف کھانے, کوئی پھکیاں وہ اس کو وہ نہیں کہا, اس کو صرف یہ کہا بھائی منہ میں لونگ رکھیں, زیتون کا مساج کریں, پیاز اور زیتون مکس کر کے اندر انجیکٹ ماریں اور دعا پڑھیں, بس ختم. ایک جسمانی صحت. اچھا آئلنگ ہی ہے, اسلام نے تو آپ کو آئلنگ دی ہے کہ جسم پہ اپنے آئل سے تحفظ کریں. آپ کرتے ہیں آئلنگ؟ آئلنگ کے متعلق ہے کہ اگر مردہ زندہ ہو جائے حیرت نہ کرنا. آپ بتائیں آخری دفعہ جسم کا مساج کب کیا آپ نے؟ سر جی اسلام نے صرف اور صرف آپ کے تحفظ کی نا مکمل پیکیج ہے. آپ کے تحفظ کا شیطان سے مکمل پیکیج ہے. اور صرف شیطان یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ پہنچ پائیں آپ بیماریوں کی شکل میں الجھے رہیں کہ یہ ہو گیا وہ, بس شیطان کو مارک نہ کریں کہیں. یہی پرابلم ہے. جس دن آپ لوگ یہاں تک پہنچ گئے اس دن آپ اس سے آگے نکل جائیں گے, پھر آپ کو ٹیکنالوجی اور ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. اسامہ صاحب یہ ہم تھوڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا. اب مجھے واپس اسی پوائنٹ پہ آتے ہیں, ٹاپک پہ آتے ہیں کہ یہ جو جوہری ہتھیار ہیں, ایٹمی ہتھیار ہیں, ان کا مولا امام مہدی کے ساتھ کوئی کنیکشن ہے, کوئی تعلق ہے؟ یہ ذرا ایلیبوریٹ کریں. بالکل کنیکشن ہے, کیونکہ دیکھیں اتنا زیادہ جو بندہ ہے نا وہ چھانٹی کیسے ہوگا؟ مولا تو ایٹم بم نہیں چلا سکتے, یا الاؤ ہی نہیں ہے. اللہ کی مدد آئے گی, ابابیل آئے, جو بھی آئے, جو بھی یہ سب اترے گا, لیکن یہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا جو بیسیکلی میکنزم ہے وہ اے اور بی کو آپس میں ہی تعداد کو کم کر دے گا. اے اور بی آپس میں ہی اپنی تعداد کو کم کر لیں گے, اور پھر جب اللہ کا اسلام پوری دنیا پہ پھیلنا ہے, جس کے بارے میں ساری مطلب جیسے کہتے ہیں ہماری روایات موجود ہے, تو پھر وہ ایک مخصوص تعداد اور مخصوص اس کو کنٹرول کیا جائے گا. تو بالکل آخری جنگیں 2.5 ارب کے جو فگرز ہیں دنیا کے خالی ہونے کے, صاف ہونے کے, وہ سارے کے سارے اسی سے ہی ریلیٹ کرتے ہیں. ایٹمی ہوگا تو پھر ہی سب ہوگا. باقی یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی جو ایکچوئل آنا ہے وہ اسی شدت کو ہی تو بتاتا ہے کہ دنیا ایک دم پاگلوں کی طرح ایک دوسرے کو مار رہی ہوگی, جنگیں ہو رہی ہوں گی, وہ آ کے بند کرنے کا سبب بنیں گے, وہ ان کو سٹاپ کرنے کا سبب بنیں گے, نہ کہ وہ جنگیں کرنے آ رہے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی جنگیں کرنے آ رہے ہیں. جنگیں اتنی ہوگی کہ کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ کیوں لڑ رہا ہے, وہ سائڈز کو ڈیفائن کرنے آئیں گے, اور انہی کی دلیل کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. تو یہ ہے بیسک جو ان کے اس وقت کی نزول کی جو ایکچوئل کیفیت ہے. اور اب جن لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, وہ پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سٹیکس اس دنیا میں اتنے ہیں کہ اب ہم چاہ کے بھی حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے, آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں ایسے کبوتر کی طرح. پرابلم یہ ہے, ورنہ دل کو یہ لگتا ہے کہ یہ جتنی صورتحال ورس سے ورس تو اچھا چلیں. اب آپ بتائیں نا کون سا نظام آ جائے گا؟ جمہوریت آپ نے دیکھ لی, امریکہ ہے نا, اب زوال ہو رہا ہے نا, آنکھوں سے دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد کیا رہے گا؟ اس کے بعد آپ کون سے نئے سسٹم, اکنامک سسٹم کی باغ بیل ڈالیں گے وہ بتائیں. آپ نے سب دیکھ لیا, بادشاہتیں دیکھ لی آپ نے, آمریتیں دیکھ لی, کمیونزم, سوشلزم, فلاں فلاں, جتنا بھی پاپڑ تھا آپ نے بیل لیا, یا جو بھی وہ تھی آپ نے کر لی. اب کہانی اینڈ کو ہے, کہانی اپنے اختتام کو ہے. اس کے بعد کوئی اکنامک سسٹم سمجھ نہیں آتا, کچھ نظر نہیں آتا. ہاں لیکن اب میں اپنے اندر جب دیکھتا ہوں تو مجھے زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے. میں اپنے اندر جب محسوس کرتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میں بھی تو اسی قوم میں پیدا ہوا, میں بھی تو ایک جیسے کہتے گناہ گار شخص تھا. میں نے بھی تو زندگی میں وہ سارے گناہ کیے جو کوئی بھی پاکستانی نوجوان کرتا ہے. میں نے وہ ہر غلط چیز کو اڈاپٹ کیا, میں نے ہر وہ راستہ اختیار کیا جو دنیا نے بتایا, ہر وہ تیزی تراری, ہر وہ فرقہ, ہر وہ سم, ہر وہ وظیفہ.
لیکن آج اگر میں اس قوم میں بیٹھ کے آپ کو بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ دعا اللہ تعالیٰ کی کنیکٹیوٹی سے شیطان جسموں سے جب نکلتا ہے تو آپ 0 میٹر اور سپر فٹ ہو جاتے ہیں، تو میں اسی کا ہوں نا. یہ کیسے ہو گیا؟ مطلب یہ تو ہونے کے لیے آپ لوگ تو سوچتے ہیں کہ جی کوئی بزرگ ہونے اور بڑے کوئی سلسلے ہونے یا واٹس ایور جو ہمیں پیچھے سے ان کانفیڈنٹ کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں. تو پھر میں سوچتا ہوں کہ اب جب میں یہ سارے میرے محسوسات جو بتاتے ہیں وہ کیا نقشے نہیں ابھر رہے؟ میں اسی آپ کا ہی حصہ ہوں نا، آپ سے الگ تو نہیں ہوں. مطلب ہمارے نام مختلف ہیں، کھانا پینا مزاج، بلکہ آپ کے میری کچھ چوائسیز میچ کر جائیں ہو سکتا ہے، تو ہم ایک ہی ہیں. لیکن یہ ایسا کیا ہو گیا کہ مجھے یہ سب سمجھ آنے لگا جو منہ سے نکال تو وہ ہو رہا ہے؟ بتائیں پھر اس کے پیچھے کیا آ گیا ایسا؟ لیکن مجھے سمجھ آ گئی کہ سسٹم اپنی چال جو ہے نا، خدا کی جو چال ہے وہ اپنے اسی مقام کی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہے جہاں اس کا نمائندہ اپنا ظہور کرے گا. اور لیکن آج انسپریشن یہ ہوگی، آج سے پہلے چلیں آپ کو پتہ ہے روایات سب جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کے انصار ایسے پاورفل ہو گئے کہ پلک جھپکنے میں ان تک پہنچیں گے، سنا ہوگا. لیکن آج اس چینل پہ یا پاکستان میں یا پوری دنیا میں، مجھے باقی نہیں پتا کہ کوئی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا، مجھے نہیں پتا، لیکن کم از کم میں یہ جانتا ہوں کہ مجھے یہ پتا کہ صرف میں ہوں، مجھے اتنا پتا، مجھے باقی کسی کا نہیں پتا کہ کوئی ہوگا، ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کو وہ انسپریشن دے کے جھوٹے سچے لارے لپے لگا کے دماغ میں یہ نقشہ میرے بننے لگ گیا ہے کہ انسان کے اندر یہ قوت پیدا ہو سکتی ہے. اور میں کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کا نہیں تھا. جو بھی اس دنیا کے جتنے بھی آپ کے جتنے بھی دھنتر یا آپ استادیاں کہہ لیں نا، جو آپ کا اس ٹائم کا دنیا دار جتنی تیزی تراری جانتا ہے، وہ بزنس کی ہو، وہ سائنس کی ہو، وہ آپ کے فراڈ کی ہو، آئی ٹی سکیمز کی ہو، پیسہ بنانے کے 1,00,000 طریقوں کی ہو، کوئی جو بھی ہو وہ میں سب جانتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اس بات پہ کنونس ہوتا جا رہا ہوں، میں اس بات پہ کنونس ہو گیا، قسماً میں اس بات پہ کنونس ہو گیا کہ انسان کی روحانی اور جسمانی طاقت برابر ہوتی ہے. جس دن روحانی طاقت اپنی اصل مالک حقیقی کی حکم ربی کی اس کنیکٹیوٹی کو پا لے گی نا، اس دن آپ کے جسم میں بھی قوت پروردگار آ جائے گی، آپ بھی اکھاڑ کے دروازے پھینک دیں گے، آپ بھی جو کہیں گے مادہ آپ کا غلام ہوگا. مجھے یہ جھروکے نظر آنے لگ گئے ہیں، لیکن اندر کے میل بہت زیادہ ہے، ختم ہوتے ٹائم لگ جائے گا. لیکن امید یہ ہے کہ جو آپ کے سننے والے میرے سننے والے، میں کوشش کرتا رہوں گا کہ کہیں نہ کہیں، چلو ابھی میں خوش ہوں کہ انہوں نے شفا تو، چلو کوئی 5 تو نیچے کمنٹ کریں گے، 10 تو کریں گے نیچے جنہوں نے اپنی زندگی بدلتی دیکھ لی دعاؤں سے، اس ساری چیزوں سے. اس کا مطلب اگر اتنا ٹرانسفارم ہو سکتی ہے، بیماریاں دعاؤں سے ختم ہو سکتی ہیں، تو پھر ہم نے کون سے دین کو سمجھا جو آج تک ہمیں ہماری کفالت نہیں کر پایا، پوری کفایت نہیں کر پایا. تو یہ لمحہ فکری ہے، تو اس لیے ایزی ہو جائے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فکر صرف تقویٰ کی طرف کریں، اپنے کنیکشن جوڑنے کی طرف کریں، بس باقی فکر نہ کریں. ہر چیز کا جیسے کہتے ہیں آپ کو کچھ نہیں ہونا، اللہ کا وعدہ ہے میرے جو بندے ہیں وہ تعداد میں تھوڑے ہوں گے، مگر میں ان کو کبھی بھی کسی کو ان کو اس پہ غالب نہ آنے دوں گا، غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا. تو اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ جدھر مرضی پھریں، بم آپ کے ادھر گریں ادھر گریں، آپ لوگ کلٹی ہو کے ادھر ادھر سے نکل جائیں گے، ایزی ہو.